جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے، وہ اپنے مال میں، اپنی زندگی میں، اپنی صلاحیتوں میں، اپنے تعلقات میں دوسروں کا حق تسلیم کر لیتا ہے۔ کسی دوسرے کا اپنی زندگی پر حق تسلیم کر لینا خیرخواہی ہے۔ یہ خیرخواہی صدقے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا صدقہ یہ ہے کہ مسلمان ایک علم سیکھے، پھر اس کو اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ یہ صدقہ ہے، یہ خیرخواہی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اس خیرخواہی کا اظہار کرتا ہے، کبھی مال کی صورت، کبھی اچھی نصیحت کی صورت۔ اور خیرخواہی پہچاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے کہاں ابھرتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے، اور کیسے جتنی خیرخواہی ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ دور تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ یہ خیرخواہی دراصل ایک ندی کی طرح ہے، ایک دریا کی طرح ہے۔ یہ ربانی دریا ہے، انسان کے سینے سے بہتا ہے اور کس طرح سے دوسروں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ دریا ہے علم کا، یہ دریا ہے نصیحتوں کا، یہ دریا ہے خیرخواہی کا۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کائنات میں سب سے بڑی چیز علم ہے، اسی وجہ سے سب سے بڑا صدقہ علم ہے۔ اس نیلے آسمان تلے جتنے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، سب سے انوکھا واقعہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے تڑپے، اس کو اللہ تعالیٰ کا نور پہنچائے، اس کو وہ چیز دے دے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ دیکھیے، ایک طرف عام علوم ہے اور دوسری طرف خاص علم ہے۔ یہ زندگی کا علم ہے۔ یہ علم کوئی دوسرے کو کب دے سکتا ہے؟ آپ غور کریں گے تو اس کی حقیقت سمجھ آئے گی۔ دیکھیے، دریاؤں کا پانی زمین کے نیچے سے نہیں آتا۔ دریا کا یہ پانی ندی نالوں کے توسط سے آتا ہے۔ اب جانتے ہیں یہ واٹر سائیکل ہے، اور واٹر سائیکل کس طرح سے کام کرتا ہے۔ سمندروں کا پانی سورج کی حرارت سے بھاپ بنتا ہے، اوپر کو اٹھتا ہے، اوپر جا کے یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہی پانی جو ٹھنڈا ہوتا ہے بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، ہوائیں اسے لے جاتی ہیں، ان علاقوں میں برساتی ہیں جہاں بارش کی ضرورت ہو۔ یہی بارش کا پانی جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، یہی پانی ندی نالوں کی صورت میں دریا میں چلا جاتا ہے، اور دریا سے پھر سمندروں میں۔ آپ واٹر سائیکل کو تو سمجھ گئے ہیں نا؟ تو کسی کے سینے میں یہ دریا خود بخود نہیں ابھرتے، یہ خود بخود پھوٹنے والا چشمہ نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی اور محنت کرتا ہے، جہاں سے جا کے کوئی خود علم حاصل کرتا ہے، وہاں سے وہ پانی لیتا ہے۔ وہی کی مثال بھی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی طرح دی ہے کہ پانی کی طرح کی مثال ہے، او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو۔ تو آسمان سے ہونے والی بارش ہر گھر میں خود بخود پہنچ جاتی ہے، لیکن علم کی بارش، وحی کی بارش خود بخود ہر گھر تک نہیں پہنچی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے، یہ تعلیمی نظام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم دیا، اور آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑتے، علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں۔ جو آپ نے سیکھا، آپ نے کیسے دوسروں تک پہنچایا، کیسے اس پر عمل کیا، کیسے روشن مثال بن گئے۔
آپ نے اپنی حیات میں جتنی محنت کی، جتنے انسانوں کے لیے تڑپے، آپ سے جنہوں نے تربیت پائی، ان میں بھی وہ تڑپ در آئی۔ ان دریاؤں نے جہاں سے پانی لیا تھا وہ اللہ کے نبی تھے، اور پھر ان سے جنہوں نے یہ پانی ریسیو کیا، یہ وحی کا علم ریسیو کیا، کیسے انہوں نے دوسروں تک پہنچایا، صدیوں کا سفر طے کر کے اب یہ علم آپ کے پاس آیا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ اس علم کے امین ہیں، سیکھیے اور سکھائیے، لیکن یاد رکھیے دوسروں کو علم دینا تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے خیرخواہ ہوں، جب آپ دوسروں کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں، جب دوسروں کو پانے والا بنانے کے لیے اپنے آپ کو نہ پانے پر راضی کر سکیں، جب اپنی بات کو دوسرے کی نظر میں قابل قبول بنانے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے مقام پر کھڑا کر سکیں۔ کیسے سننے اور سنانے کی فضا بنانی پڑتی ہے، کیسے جھگڑوں کو ختم کرنا پڑتا ہے جو ارد گرد کی فضا کو منتشر کیے رکھتے ہیں۔ تو یہ علم کا صدقہ ہے، وہی یہ صدقہ دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ علم کا صدقہ یوں ہی نہیں دیا جا سکتا، سب سے بڑی قربانی کی قیمت پر دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں علم کا صدقہ کون کرتا ہے؟ جو اپنے آپ کو خالی دیکھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کا اصول ہے، آپ دینے والا بننا چاہتے ہیں تو دینے والا کھونے والا پہلے بنتا ہے، پھر اس کا دیا ہوا دوسرے کے پاس پہنچتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ کھونے والا بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے وہ دینے والے بھی نہیں بنتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں، جو علم سیکھتے ہیں، وہ علم دینا کیوں نہیں چاہتے؟ کئی ایک فیکٹر ہیں اس میں۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ علم کا تو دریا ہے نا، پیچھے سے رابطہ ٹوٹ گیا ہوگا جہاں سے علم ملنا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے علم تو ہے لیکن وہ جو فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کی یادوں میں نہ جیتے ہو سکتا ہے اس کے کلام سے وہ محبت نہ ہو سکتا ہے دل کے اندر وہ خیرخواہی نہ ہو، کیونکہ خیرخواہی تو ضروری ہے۔ اور پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے سے کنیکشن بھی ہو، علمی مجالس سے، علم دینے والے اساتذہ سے رابطہ بھی ہو، لیکن اتنی خیرخواہی نہ ہو کہ دوسروں کے علم پانے کے لیے خود کھونے کے لیے تیار ہو جائیں، خود خالی ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سائیکل تب چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق ہو، جب دین اسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہو، تبھی انسان دوسری جتنی محبتیں ہیں، دوسرا جو کچھ بھی ہے، اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، قل